بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی مزید 2 نشستوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کیے گئے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا بإذن اللہ تعالی علمی جواب دیا جائے گا۔ لیکن آج کی جو نشست ہوگی اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک شخصی تعارف ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شخصی تعارف جو آج کی اس نشست میں کیا جائے گا وہ محض ایک شخصی تعارف نہیں ہوگا، بلکہ اس شخصی تعارف میں آپ دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کے جواب کے لیے گویا کہ ایک مقدمہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ نہایت اختصار سے جامعیت کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کی شخصیت ہماری دل و دماغ میں ہو اور ہمارے علم میں ہو، تو پھر یہ شخصی تعارف بھی کفایت کر جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے بزرگ عالم دین جدہ میں مقیم شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کے ذریعے سے ان کا اکرام فرمائے۔ ان کی کہنے کی وجہ سے یہ درس جو ہے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا علمی جواب دینے کے لیے آپ نے مجھے مکلف کیا، آپ نے مجھ سے کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے میں اس کے لیے تیار ہوا۔ تو آج کی اس نشست میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شخصی تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق قدیم اگر کتابوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ الطبقات الکبریٰ ہے محمد ابن سعد رحمہ اللہ کی، 230 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ اسی طرح سے سیر اعلام النبلاء ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، بہت ہی مفصل اور علمی دراسہ آپ نے کیا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، آپ کی جو الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ہے، اس میں دراسہ مختصر ہے لیکن بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی جامع ہے۔ اسی طرح سے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، فضائل الصحابہ امام اہل السنہ احمد بن حنبل، اور فضائل الصحابہ امام نسائی رحمہ اللہ کی، یہ کتابیں کافی اہم ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق پڑھنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے نام، نسب، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا گھرانہ، اس سے متعلق آپ کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے، اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کہا کہ اختلفوا فی اسم ابی ہریرہ واسم ابیہ اختلافا کثیرا لا یحاط بہ ولا یضبط فی الجاہلیۃ والاسلام۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ 463 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ الاستیعاب میں آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اور آپ کے والد کے نام سے متعلق خاصا اختلاف ہے، اور جو ہے یعنی اس سلسلے میں ایک نہ دور جاہلیت میں نہ اسلامی تاریخ میں آپ کے نام سے متعلق یہ ضبط کیا گیا ہے کہ کیا نام ہے، یعنی بالکل درست اور اصح کے اعتبار سے۔ اس کے باوجود بھی متعدد طرق سے آپ کا جو نام اور آپ کے والد کا جو نام ملتا ہے، اختلاف کے باوجود بھی اہل علم کے مابین ایک بڑی تعداد، امام بخاری، امام علی بن المدینی، اور اسی طرح سے امام اسحاق بن راہوی، امام ابو احمد الحاکم الکبیر رحمہم اللہ اجمعین، دیگر اصحاب علم بھی، ان سب اصحاب علم نے یہ کہا کہ دور جاہلیت میں جو آپ کا نام تھا وہ تھا عبد شمس۔ دیگر نام بھی ملتے ہیں لیکن کہا کہ عبد شمس یہ زیادہ یعنی تاریخی اعتبار سے، حوالہ جات کے اعتبار سے درست ہے کہ عبد الشمس آپ کا نام تھا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا، اور صخر آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے،
لیکن سب سے زیادہ جو منضبط طور پر جو نام ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ عبد الرحمن ابن صخر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت سے متعلق واقعات بہت ملتے ہیں کہ آپ کی کنیت کیا ہے۔ آپ کی کنیت تو ابو ہریرہ تھی، لیکن یہ کنیت کیوں کر واقع ہوئی آپ کی، اس سلسلے میں بھی کافی واقعات ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں، مثال کے طور پر الطبقات الکبریٰ دیکھیں ابن سعد کی، اس میں متعدد واقعات ملتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ کی کنیت کیسے واقع ہوئی۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کی کنیت رکھی، آپ کو ابا ہر کر کے پکارا، یعنی ابو ہر۔ تو ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اشبہ عندی کنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، کہ ان سارے روایات کو رکھ کر کے میں یہی کہوں گا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ درست بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کی کنیت رکھی ہے کہ ابو ہر یا ابا ہر کہہ کر کے پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں، بلکہ وہ 4 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ 4 صدی ہجری ہی ان کی پوری زندگی رہی علمی اعتبار سے۔ ابو احمد الحاکم الکبیر، ابو احمد الحاکم رحمہ اللہ۔ یہ ابو عبداللہ الحاکم نہیں ہے جو صاحب المستدرک علی الصحیح ہیں، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ابو احمد الحاکم الکبیر کے نام سے معروف ہیں۔ یہ بھی خراسانی عالم دین ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الکنہ، ان کی 3-4 کتابیں ہیں۔ معمر عالم دین ہے، 378 ہجری سنہ وفات ہے۔ الکنہ ان کی جو کتاب ہے 2 جلدوں میں جو ہے مطبوع ہے، اس میں آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق لکھا کہ غلبت علیہ کنیتہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت غالب آ گئی۔ فہو کمن لا اسم لہ غیرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجال میں سے ہیں جن سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے، یعنی ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے، یعنی کنیتہ اسمہ، کنیتہ اسمہ، جیسے ایسے اقوال ملتے ہیں ہم کو، ایسی باتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف کے فرزند ہیں رضی اللہ عنہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ کنیتہ اسمہ، یہ ایک ہی نہیں، ایسے دیگر افراد بھی ہیں۔ تو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہیں کہ جو ہے آپ کے نام پر آپ کی کنیت ایسے غالب آئی کہ جو ہے گویا کہ آپ کو اب نام سے نہیں، آپ کو کنیت ہی سے یاد کیا جائے گا، کنیت ہی لکھی جائے گی، کنیت ہی سے آپ سے متعلق کوئی بھی بات کہی جائے گی۔ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں کہا جائے گا، ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ آپ کے نام اور کنیت سے متعلق باتیں تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ ہے، اس سلسلے میں الطبقات الکبریٰ ابن سعد رحمہ اللہ کی میں نہیں لے کر کے آیا، القاہرہ کی جو چھپی ہے ہمارے پاس مکتبہ الخانجی کی، وہ سب سے زیادہ مطلب اچھا نسخہ ہے وہ۔ تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت جو انہوں نے لکھا ہے، ایک واقعہ اپنی سند سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ اور سند وہ جو ہے مطلب یعنی اس میں بس ایک راوی ہیں جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبول کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو تلمیذ ہیں ان سے متعلق۔ بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نشأت یتیمن، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مدینے کو آئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی، وہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن وہ اپنے گھرانے سے متعلق بتاتے ہیں کہ نشأت یتیمن، یعنی ان کی جو نشو و نما ہوئی ہے، ان کی جو پرورش ہوئی ہے بحیثیت یتیم، تو گویا کہ ان کے والد محترم بلوغت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں، صخر یا جو بھی ان کا نام رہا ہو، اور کہا کہ حاجرت مسکیناً، نشأت یتیماً وحاجرت مسکیناً۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غربت کی زندگی گزاری انہوں نے، اور مسکینی کی حالت میں وہ یمن سے اللہ کے رسول کے پاس مدینے کو آئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کنت اجیراً ایک خاتون ہے، ایک خاتون کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جو ہے بنت غزوان، اور خاتون کا نام میرے زبان پہ نہیں آ رہا ہے، بنت غزوان کی بیٹی ہیں وہ۔ تو کہا کہ ان کی مطلب ان کے پاس میں اجیر تھا، میں مزدوری کیا کرتا تھا، میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنے دیگر کام کاج کے لیے، تو ان سب امور کے لیے میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بعد میں شادی بھی انہی سے ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور اس پر ان کو کچھ معاوضہ ملتا تھا۔ گویا کہ یہ اس طرح کی زندگی تھی ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے ایک مرتبہ کہا تھا کہ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس کا فضل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر مجھے قوت عطا فرمائی، مجھے مضبوطی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے، دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں بہت ساری خوبیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور مجھے مسلمانوں کا امام بھی بنایا اللہ رب العالمین نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ گھرانہ ہے۔ جہاں تک مسئلہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا ہے، والدہ آپ کے ساتھ تھیں اور وہ بعد میں مسلمان ہوئی اور اسلام سے متعلق وہ دل صاف نہیں رکھتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے اس سلسلے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب فضائل الصحابہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو جو ہے ہدایت دے دے، ہدایت توفیق دے دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا، میمونہ بنت صبیح نام تھا ان کا، لیکن آپ کی جو والد ہیں وہ جو ہے مطلب بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو جسمانی قد و قامت کی جو بات ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے یعنی درمیانی قد و قامت کے تھے، بہت دراز قد بھی نہیں اور بہت چھوٹا قد بھی نہیں، درمیانی قد و قامت کے تھی۔ البتہ جو ہے سینہ بہت چوڑا تھا آپ کا۔ آپ ایک دھیان دیجئے اس بات پر کہ عربوں کے ہاں جب اہل عرب کہتے ہیں نا کہ جو ہے ابیض، رجلاً ابیض جیسے کہتے ہوں کہ فلاں شخص گورے رنگ کے ہیں، تو اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس طرح سے عربوں میں فی الحال وہ بھی ایک رنگت ہے جو بالکل بھی گورا رنگ ہے، ایک وہ ہے جو جسے ہم کہتے ہیں آدم، یعنی مٹیالہ رنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ رنگت بھی آپ دیکھیں جنوب عرب میں بہت غالب ہے اور یمن وغیرہ کی طرف بھی، تو اسی رنگت کو یہ آدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رنگت تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو داڑھی تھی وہ سرخ رنگ کی داڑھی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دانتوں سے متعلق بھی بات ملتی ہے کہ آپ کے ثنایا اور رباعیات میں جو ہے کافی شگاف تھا، ایک جمال کی علامت ہوتی ہے وہ۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مکے سے یمن سے مدینے کو آئے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جب ہم لوگ بالکل چھوٹی جماعت میں تھے نا، اول جماعت میں، جب سب سے پہلے ہم مدرسے کو گئے جامعہ دارالسلام عمر آباد، اور جو ہے سیرت رسول پر ہمارے رسول ایک کتاب تھی، چھوٹی سی کتاب، وہی کتاب ہم لوگوں نے پڑھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا نام ہمیں بالکل آغاز میں ملتا ہے، وہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور تبھی سے ان کا نام ہماری زبان پر آیا اور ہم یاد کیے اس نام کو۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ عہد فاروقی میں آپ کی وفات ہوئی، بالکل آغاز میں۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، بہت ہی عظیمت والے انسان ہیں۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، یہ بھی دوس قبیلے کے ہیں، یمنی قبیلہ۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے اور آپ نے ان کو اپنے علاقے میں بھیجا، اور جو ہے انہوں نے جا کر کے کام کیا۔ حالانکہ وہ ایک طرح سے اپنی قوم سے متعلق تھوڑا سا یعنی بیزارگی کا بھی اظہار کیا تھا، انہوں نے بد دعا بھی کرنے کے لیے کہا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول نے دعا کی ان کے حق میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ان کو، آپ نے کام کیا، محنت کی، تقریباً یعنی بڑی تعداد، کافی گھرانے کے لوگ اسلام قبول کیے، 80 کے قریب لوگوں کو لے کر کے وہ مدینے کو آئے، ان میں سے ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو بھی کام ہوگا، جو بھی ان کے حق میں دعائیں دی جائیں گی، جو بھی ان پر لکھا جائے گا، یا ان کی احادیث کو پڑھ کر کے جو بھی شخص عمل کرے گا، یقیناً ایک حصہ جو ہے طفیل بن عمرو الدوسی کو بھی ملتا ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں وہ اسلام قبول کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کو آئے اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 7ویں ہجری میں جو خیبر یعنی عام الخیبر جسے کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے 7 ہجری کو، تو اسی دوران یہ مدینے کو آئے تھے۔ اور جب مدینے کو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے، وہ خیبر چلے گئے تھے، تو پھر یہ خیبر ہی گئے تھے وہاں پر، اور یہی زیادہ درست بات ہے جیسے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر اصحاب علم نے بھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی جب یہ مدینے کو آئے اور اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی۔ آپ علیہ السلام کی یہ صحبت اختیار کی اور مکمل طور پر اللہ کے رسول سے چمٹے رہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضر میں، سفر میں، ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ چلے جاتے، جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہو لیتے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے، سفر میں آپ کے ساتھ رہتے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ حج کیا آپ نے،
آپ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، آپ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، آپ کی متعدد بیویاں تھیں، ان کی سب خدمت کرتے تھے، آپ کی نواسوں کی خدمت کرتے تھے، سبحان اللہ، کبھی نواسوں کو گھر لے کے جا کے چھوڑ کر آتے تھے۔ تو یہ خادم رسول بھی تھے، اللہ کے آپ علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، مکمل آپ کی صحبت میں تھے۔ تو اس صحبت کا نتیجہ کیا ہوا کہ مکمل چونکہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ بالکل غریب انسان تھے، اتنی ہی بات نہیں ہے، یعنی ایک انسان غریب ہے، محنت کر کے کما کے مالدار ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسکین تھی، اتنی ہی بات نہیں، بلکہ یہ مسکینی کو ہی ترجیح دی انہوں نے، اور اللہ کے رسول کی صحبت پر اپنے کمانے کو انہوں نے ترجیح دی۔ یہ جا کر کے کما سکتے تھے، محنت کر سکتے تھے، پہلے بھی انہوں نے مزدوری کی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی صحبت کی انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں یہ میلان اور یہ محبت ڈال دی کہ اب بس اللہ کے رسول کی صحبت میں رہیں گے اور آپ سے چمٹ کے رہیں گے، اب آپ جدا نہیں ہوں گے اللہ کے رسول سے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں جو آپ ہمہ وقت رہا کرتے تھے، 3 سال کی مدت کوئی چھوٹی موٹی مدت نہیں۔ اللہ کے رسول جیسے استاذ ہوں اور ابو ہریرہ جیسے طالب علم ہوں تو 3 سال کی مدت میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے آپ نے جو دین حاصل کیا اس میں تنوع ہے، اس کی کچھ تفصیلات آنے والی درس میں رکھوں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ نے یاد کیے، آپ علیہ السلام کی جو افعال تھے دیکھا آپ نے، اس کو جو ہے اپنے دل میں بسایا۔ آپ علیہ السلام کی صحبت جو عام الخیبر سے 7ویں ہجری سے جو ہوئی ہے آپ کو، اس سے پہلے والی جو زندگی ہے اس سے متعلق بھی آپ نے آپ علیہ السلام کے صحابہ سے سیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے استاذ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے استاذ ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی آپ نے، بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس جو ہے کبھی بھی آیا جایا کرتے تھے، تو ان سے بھی بہت ساری باتیں لی انہوں نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو نجی اور خانگی زندگی ہے اس سے متعلق کافی باتیں جو آپ کی نبوت اور آپ کے جو ہے دین سے متعلق ہے، سب معلوم کی انہوں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دین کا علم جو ہے مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے اور جو ہے اس وقت کا علم حاصل کیا، بلکہ صدیق اکبر سے آپ نے جو مکی کا 13 سالہ دور ہے، پھر جو مدینہ کا جو 6 سالہ دور ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے خوب علم حاصل کیا، عمر بن خطاب سے آپ نے لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جو علم تھا سبحان اللہ، اسی لیے حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ وَهُوَ رَأْسٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الْفِقْهِ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصی طور پر یعنی شخصیت بطور عالم دین، بطور فقیہ، بطور قاری کس درجے کی تھی، بطور حافظ حدیث، بطور یعنی ایک راوی حدیث، کیا درجہ تھا آپ کا، کس درجے کے آپ عالم دین تھے، اس پر مستقل ایک درس دوں گا میں انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سعادت دیں، وقت میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور قوت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ایمان اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والا ہفتہ دیں گے، لیکن یہاں میں نے اختصار سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں رہتے تھے، آپ علیہ السلام سے آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت، دیکھیے بات جب آتی ہے ابو ہریرہ کی تب ہم یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ورنہ سبھی صحابہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں تھی، اللہ کے رسول کا احترام بجا لاتے تھے، آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب ہم سیرت ابو بکر پیش کرتے ہیں، سیرت عمر پیش کرتے ہیں، سیرت عثمان پیش کرتے ہیں، تو یہ ایک خاص طور پر بتایا جائے گا نا کہ عثمان کا کیا تعلق تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ عنہ کیسے احترام کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا کیسا احترام کرتے تھے۔ تو آپ کا نام لے کر کے کوئی مثال دی جا سکتی ہے نا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ کی صحبت یا آپ سے متعلق جب باتیں بتائی جاتی ہیں، چونکہ آپ ہی کی زندگی سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کی مثالیں دی جائیں گی، ورنہ سبھی صحابہ اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی احترام۔ ظاہر بات ہے یہ آج کا جو درس ہے بہت ہی اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو 2 3 4 مثالیں تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، ورنہ آپ یقین مانیں کہ ایک شق پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک شق سے متعلق ہم 1 گھنٹے پر گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ لیکن میں ایک شق بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی کا ایک پہلو بتا رہا ہوں، اور اس کے لیے ایک آدھ مثال دوں گا بس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جہاں تک مسئلہ اللہ کے رسول سے تعلق اور محبت اور جو ہے آپ کے احترام کی بات ہے، آپ غور کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الغسل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے وہاں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے آ رہے تھے، معروف حدیث مبارکہ۔ اچانک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دن فن خنست من،
یعنی ایک اور راستہ اختیار کر لیا آپ نے. اچانک جب چھپ گیا, اچانک نکل گئے وہاں سے. فذهب ثم اغتسل فجاء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے, فذهب فاغتسل ثم جاء, فوراً غسل کیا اور آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این کنت یا ابا ہر, یا ابا ہریرہ, یا ابا ہر بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کہاں چلے گئے تم, کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کنت جنوبا فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارہ, کہ میں آپ کو دیکھا لیکن میں جنوبی تھا نا اس وقت, تو میں آپ سے راستہ فوراً الگ اس لیے اختیار کر لیا تاکہ میں جاؤں, غسل کر کے آپ کے پاس آؤں, اور حالت طہارت میں نہ ہوتے ہوئے بغیر طہارت میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں, میں آپ کے ساتھ رہوں, یہ مجھے پسند نہیں تھا. اور یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ واجبات میں سے نہیں ہے. بس اتنی سی بات اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس. یہ اس سلسلے میں احکام مسائل بہت ہیں, لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے, اور چاہے اللہ کے رسول کی مجلس کا تو زیادہ تقاضا ہے. کوئی بھی دینی مجلس ہو طہارت کی حالت میں بیٹھنا چاہیے, یہ ضروری ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات کیا اور اللہ کے رسول نے اس بات کی نفی نہیں کی, لیکن اللہ کے رسول نے بس حکم بتایا اس سلسلے میں کیا بات ہے. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنا احترام کیا اللہ کے رسول کا کہ بغیر طہارت کے آپ کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا. اندازہ لگا لیجیے, یعنی بہت ہی قریب ہونے کے باوجود, بہت ہی لگاؤ ہونے کے باوجود وہ ہیبت اور احترام بھی اسی قدر غالب. یہ ہونا چاہیے, محبت بھی انتہا کو پہنچ جائے اور احترام بھی انتہا کو پہنچ جائے. محبت کے نام پر احترام جو ہے کمزور پڑ جائے, یا احترام کے نام پر جو ہے محبت ہی نہ رہے, بس احترام کا ایک ڈر اور خوف باقی رہ جائے دل میں. یہ دونوں چیزیں جو عیب ہیں, احترام بھی ہونی چاہیے, محبت بھی ہونی چاہیے. تو یہی بات ہے ابو ہریرہ نے جو کہی رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کا ایمان بحیثیت جو نبوت کا جو منصب ہے, اس کا جو احترام تھا دل میں, اور اللہ کے رسول سے مستفید ہونے کا جو آپ کے دل میں جو سبحان اللہ جو خیال آیا کرتا تھا آپ کو بارہا. اندازہ لگائیے کہ صحیح بخاری کی کتاب العلم ایک حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, من اسعد الناس, اسعد الناس کون ہے؟ یعنی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کے شفاعت کے مستحق ہونے والے کون کون سعادت مند افراد ہیں, کون ہوں گے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی یہ جواب دیتے کہ جو ہے اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی, میری شفاعت کا مستحق یا سعادت مند انسان وہ ہے جو یہ کردار عطا کرے گا. یعنی من قال لا الہ الا اللہ, جو خالص خلوص کے ساتھ اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے گا, اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہوئے, وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا, اور وہ اسعد الناس ہے, وہ اور سعادت مند انسان ہے وہ. یہ بات یہ سوال کا جواب ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. کہا کہ یہ میرا گمان تھا, یہ میرا ماننا ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, میرا یہی ماننا ہے کہ اے ابو ہریرہ اس حدیث سے متعلق تم سے پہلے کوئی آگے مجھے پوچھے گا نہیں, تم ہی پوچھنے والے تھے. میرا گمان تھا یہ, یعنی میرا یہی خیال تھا کہ اس موضوع سے متعلق پوچھنے کے لیے کون آئیں گے میرے پاس؟ ابو ہریرہ ہی. ابو ہریرہ سے پہلے کوئی نہیں آئیں گے. ایسا کیوں یہ میرا خیال بنا؟ ایسا کیوں؟ یہ تو گویا کہ زندگی کا ایک تجربہ ہے نا. یہ میں نے تمہاری زندگی میں یہ محسوس کیا کہ یہ تمہاری زندگی میں حرص والی جو بات ہے, حدیث کو لینے میں, میرے قریب رہنے میں, میری ایک ایک بات نوٹ کرنے میں, میرے ایک ایک فعل کو دیکھنے میں, جو میں نے تمہارے اندر دیکھا, سبحان اللہ. تو لما رأیت فیک, یعنی حرصک علی الحدیث, جو میں نے تمہارے اندر محسوس کیا کہ طلب علم, حدیث کے حاصل کرنے میں جو حرص تمہارے اندر ہے, اس میں اندازہ لگائے گا تم ہی آ کے مجھ سے پوچھو گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحیثیت صحابی یا کل صحابہ چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں یا نہ ہوں, صحابہ آپس میں ایک اہل بیت اور عام صحابہ. اہل بیت وہ بھی صحابہ ہیں. اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ جو یعنی جو المطلب ہیں نا, عبد المطلب نے, ہاشم جو قصی کے جو فرزندان ہیں ان میں سے المطلب اور ہاشم, ان کے خانوادے میں جو بھی اسلام قبول کریں گے وہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں, اور ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں. بقیہ جو عام صحابہ ہیں وہ اہل بیت اور اہل بیت عام صحابہ کا ایک دوسرے سے محبت, لگاؤ, احترام, یہ ایسی مثال ہے کہ جس کے کائنات میں سے مثالیں ملنی مشکل ہیں. بس کچھ لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا یہ منظر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت صحابہ سے بہت محبت رکھتے تھے,
اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر، ورنہ اس موضوع پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کتب ستہ اٹھا لیجیے، آپ صحیح بخاری میں فضائل الصحابہ، صحیح مسلم میں فضائل الصحابہ، اسی طرح سے آپ فضائل الصحابہ پر لکھی گئی کتابیں امام اہل سنت احمد بن حنبل کی، امام نسائی کی، دیگر اصحاب علم میں جو فضائل الصحابہ پر کتابیں لکھی ہیں، اس میں علی بن ابی طالب ہوں یا حسنین ہوں، فاطمہ ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین، جعفر بن ابی طالب ہوں، دیگر وہ صحابہ جو اہل بیت میں سے ہیں، ان کے فضائل ہم تک پہنچانے والے وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ صرف ابو ہریرہ نہیں، ابو ہریرہ ایک بڑا نام ہے، یعنی ان سب جو اہل بیت کے جو فضائل ہیں، چاہے وہ مجموع اعتبار سے ہو، چاہے وہ منفرد فردن کسی شخص کے ہوں، بیشتر روایات کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ قابل غور بات ہے، یہ میرا تفصیلی موضوع نہیں ہے، ایک شخصی تعارف میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحیثیت ایک طالب علم، علم دین کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، علماء کی زندگی میں ہم جو قربانی دیکھتے ہیں، قربانیاں جو ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے سے متعلق، سونے جاگنے سے متعلق، پہننے اوڑھنے سے متعلق، اپنے گھر والوں کی جدائی سے متعلق، یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سب کے سرخیل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صورتحال ایسی تھی کہ جو ہے کھانے پینے کے سے متعلق بہت فقر و فاقہ تھا، بہت غربت تھی، متعدد روایات ہیں، آپ سمجھیے کہ جو ہے میں آپ کو ساری روایت نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، یعنی کتاب الاطعمہ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ مطلب صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ وَإِن كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ كَبِدِي فِي الْأَرْضِ، كَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، کبھی کبھار تو پیٹ کے بل میں سو جایا کرتا تھا میں۔ وَإِن كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا میں تاکہ پیٹ زمین کو لگ جائے اور جو بھوک کی جو شدت ہے وہ کچھ کم ہو جائے۔ اسی حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطَنِي مِنَ الْجُوعِ، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ کبھی پتھر باندھ دیتا تھا میں۔ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، مدارس میں جو کھانا دیا جاتا ہے وقت پر دیا جاتا ہے، 2 منٹ تاخیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ 2 منٹ تاخیر سے آنے سے ہم مسئول ہو جاتے ہیں ایک طالب علم کہ کیوں تاخیر سے آئے۔ کھانے میں اگر طالب علم حاضر نہیں رہتا ہے تو جو مشرف ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہاں تھے کھانے میں، کیوں نہیں تھے تم؟ سبحان اللہ، یہ صورتحال ہے آج ہم طلباء کی، یعنی کتنی بڑی مطلب سبحان اللہ آسانیاں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ابو ہریرہ کا یہ معاملہ تھا، بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی۔ کبھی کبھار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلتے اور جاتے ہوئے کسی شخص کو سلام کر کے پوچھتے کہ بھئی قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہا کہ وَإِن كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ عَنِ الْآيَةِ، کبھی کسی شخص سے میں قرآن مجید کے آیت سے متعلق سوال کر لیتا، وَهِيَ مَعِي، وہ آیت کریمہ میرے پاس موجود ہے، اس کا معنی مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں پھر بھی پوچھتا تھا ان سے۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ہے، یہ کتاب مناقب الصحابہ، کتاب المناقب میں ہے، جعفر بن ابی طالب کے جو مناقب ہیں اس میں دیکھیں آپ کہ کبھی کبھار میں کسی سے سوال کر لیتا کہ اس آیت کا ذرا مفہوم بتاؤ مجھے۔ کیوں پوچھتا میں؟ میرے صورتحال کو دیکھ کر کے وہ مجھے کھانے کو لے کے چلے جاتے، وہ یطعمونی، تاکہ مجھے کھانا کھلا دیں، وہ مجھے بولے کہ بھئی تم اتنی بھوک میں کیا پوچھتے ہو، تم پہلے کھانا تو کھا لو۔ اس غرض سے میں پوچھتا، ورنہ آیت کا معنی مفہوم تو مجھے معلوم تھا۔ یہ تھی حالت بھوک کی ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتاب الاطعمہ کے حدیث سے کچھ کھجوریں آئیں، اللہ کے رسول نے کھجوریں بانٹیں اہل الصفہ میں، یہ اہل الصفہ میں سے تھے، مجھے بھی 7 کھجوریں ملی۔ کہا کہ ایک کھجور اس میں حشفہ، ایک کھجور بالکل ردی کھجور تھا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمدہ کھجور نہیں تھا جس کی وجہ سے میں 2 منٹ میں کھا کے ختم کر دوں، وہ ردی کھجور تھا جس کی وجہ سے میں چوس کر کافی وقت نکال سکتا تھا اس میں۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اگر آپ عبادت کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے، کتاب کس کتاب میں ہے مستحضر نہیں ہے، معروف عالم دین کبار تابعین میں سے ہیں، جو کیا نام ہے ان کا، ابو عثمان النہدی، عبد الرحمن بن مل نام تھا ان کا، ابو عثمان النہدی کنیہ سے مشہور ہیں، ابو عثمان النہدی۔ سن وفات ان کا جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 95 ہجری ہے۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، مخضرم ہیں بلکہ۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تویفد ابا ہریرہ 7 سبعا،
میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 دن بطور مہمان رہا. میں کتنے دن؟ 7 دن. کہا کہ فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا. میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ، ان کی بیوی اور ان کا خادم، یہ تینوں یعنی رات کے حصے کو تقسیم کر لیتے تھے. یعتقبون اللیل کا کیا مطلب ہے؟ یتناوبون فی القیام، کہ یصلی ہوا ثم یوقظ ہوا، کہ یہ نماز پڑھتے تو وہ سوتے، پھر وہ جا کر کے نماز پڑھتے تو وہ سوتے. عبادتوں کا یہ حال. اللہ اکبر. یہ حال ہے عبادتوں کا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری کی کس کتاب میں ہے فی الحال مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن بہت ہی معروف حدیث یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق وہ حدیث بھی معروف ہے، ہمارے علم میں ہونی چاہیے، جو متفق علیہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوصانی خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی. کس چیز کی؟ 3 چیزوں کی وصیت کی. کہا کہ لا ادعہن حتی اموت، جب تک میری موت نہیں آئے گی میں ان 3 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا. کیا کہیں 3 چیزیں اس میں؟ کہا کہ ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزے، اور صلاۃ الوتر، اور جو ہے یعنی صلاۃ الضحیٰ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عبادتوں کا حال تھا. عالم با عمل. مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی جمعرات اور پیر کا روزہ بھی پابندی سے رکھا کرتے تھے. عبادتیں بہت ہی آپ کی میں بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس فریضے کو بخوبی انجام دیتے تھے. دیکھیے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ہمارے علماء کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، لیکن ہمارے علماء کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، اس کو ہم کو پھیلا کے پیش کرنا چاہیے. یعنی وہ لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حکیمانہ انداز ان کے پاس نہیں تھا، اچھا اسلوب ان کے پاس نہیں تھا، وقت اور حالت کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے. نہیں، وہ اچھے داعی تھے، لیکن جب بات کہنے کی آتی جہاں ضروری ہو جاتا تو پھر وہاں کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے. یہ مطلب ہے. ورنہ احمقانہ جرت بھی ہوتی ہے بعض لوگوں میں، جیسے ممبر پر کھڑے ہو کر کے یا جو ہے مطلب کسی درس میں یا کسی تحریر میں کوئی بھی بات کیسے بھی کہہ دیں، تو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ حکیمانہ انداز ہو، وقت کا لحاظ کیا جائے، شخصی لحاظ کیا جائے، لیکن بات کو پیش کرنے کا اسلوب اچھا ہو، ڈھنگ اچھا ہو، لیکن بات پیش کرنا ہی ہے، ہاں کرنا ہی ہے، اس میں کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ مقصود ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مردوں کو، خواتین کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، حتیٰ کہ امراء کو، حکمرانوں کو، سب کو. آگے ایک اعتراض ان پر آتا ہے کہ جو ہے بنو امیہ سے متعلق آپ بہت نرم گوشہ رکھتے تھے، ان سے متعلق حدیث وضع کرتے تھے. سبحان اللہ، ابو ہریرہ منزہ ہیں اس سے رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلکہ جو خلفاء ہوتے تھے، یعنی جو کیا کہتے ہیں ان کو بنو امیہ کے جو امراء ہوتے تھے، ان کی بھی نشاندہی کرتے تھے آپ. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھو صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ابو زرعہ سے مراد یعنی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کے پوتے ہیں ابو زرعہ. کنیت ہی سے مشہور ہے، ان کا نام جو تاریخ میں نہیں ملتا ہے. ابو زرعہ اوسط تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان ابن الحکم کے گھر گئے تھے ایک مرتبہ. مدینے میں تھے نا، وہ مدینے کے گورنر تھے. تو ہم جب ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں تصاویر بھی تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جیسی تصاویر دیکھیں، فوراً آپ نے وہ جو حدیث قدسی ہے وہ سنائی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي خَلْقًا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری طرح کسی مخلوق کو بنائے. اب ایسی صورت میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اب تم جو ہے مطلب جو ذرات ہوتی ہیں نا، چھوٹی چونٹیاں، کہا کہ اس کو اب تم پیدا کرو، اس کو بناؤ، اس کو یا روح پھونکو اس میں. اور لِيَخْلُقُ حَبَّةً لِيَخْلُقُ شَعِيرًا، ایک چھوٹا سا جو دانہ ہوتا ہے، کہا کہ اب اس کو پیدا کرو. مطلب کیا؟ وہ جو حکم دیا جائے نا لِيَخْلُقُ، وہ صيغۃ الامر ہے، وہ لِيَخْلُقُ. تو یہ جو حکم دیا جائے گا وہ ہم پڑھتے آئے ہیں نا اصول الفقہ میں، جو صيغۃ الامر ہوتا ہے اس میں جو یعنی ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، جس میں یعنی الطلب بالاستعلاء والی جو بات آتی ہے.
بس کسی سے آرڈر دیا جا رہا ہے. صیغۃ الامر میں ایک ہی معنی آتا ہے کیا؟ نہیں نا، تعجیز کا بھی معنی آتا ہے. تو یہی معنی ہے کہ تعجیز کے طور پر، عاجز کر دینے کے لیے، ٹھیک ہے تم پیدا کر کے دکھاؤ ایسے، اور وہ نہیں پیدا کر پائے گا وہ. تو اس حدیث مبارکہ کو وہ مروان بن الحکم کو سنایا، انہوں نے تنبیہ کی، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے آگاہ کیا کہ کیا تمہارے گھر میں جو تصویریں ہیں مناسب نہیں ہیں. یعنی وہ ایک اموی خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، آپ نے ہمت سے اور جو جرأت سے حکیمانہ انداز میں اچھے اسلوب سے اپنی حدیث سنائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں جب آپ نے ایک مروان بن الحکم، ایک خلیفہ کو آپ نے نہیں چھوڑا وقت کے، ایک گورنر کو آپ نے نہیں چھوڑا آپ نے، اور آپ نے تنبیہ کی، اچھے انداز میں تنبیہ کی، حکیمانہ انداز میں. اب ناصح ہیں آپ، خیر خواہ تھے ان کے. ایسا نہیں کہ جو ہے مطلب کچھ اس طرح کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں کسی سے گھبراتا نہیں ہوں، جو سیاسی لیڈران کے جو الفاظ ہوتے ہیں. نہیں، آپ ایک عالم دین، آپ ایک خیر خواہ، ارحم الناس. علماء اہل السنہ ارحم الناس ہوتے ہیں. تو آپ نے خیر خواہی کی، لیکن آپ نے جرأت سے پیش کیا آپ نے. تو پھر بقیہ کا چھوڑیے آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ان میں جہاں یعنی علم تھا، علم و فضل کے یہ مالک تھے، وہیں پر یعنی آپ میں مطلب مسئولیت والی جو چیزیں ہوتی تھیں، کسی چیز کو سنبھالنا، رکھنا، انتظامی امور جو ہوتے تھے، ان میں بھی قوت تھی آپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپا، اور جو زکوٰۃ الفطر جو ہوا کرتی تھی، جو زکوٰۃ الفطر جو جمع کی گئی تھی اللہ کے رسول کے پاس، اس کے نگران تھے آپ. معروف واقعہ نا، صحیح بخاری کا معروف واقعہ، اس کے نگران تھے آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی متعدد امور میں آپ برابر کے شریک تھے. مرتدین کے خلاف جو بھی محاذ قائم کیا گیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ برابر کے شریک تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بحرین کا گورنر بنایا. بحرین آج کا جو بحرین ہے نا، منامہ جہاں کی راجدھانی ہے، وہ بحرین نہیں. یہ جو کویت ہے، کویت کے نیچے کا جو حصہ ہے، دبئی وغیرہ تک، نیچے تک، عمان کے سرے تک، یہ جو پوری پٹی تھی وہ کسی اللہ کے رسول سے پہلے اور آپ کے زمانے میں بھی، اور قریب تک بھی جو ہے وہ بحرین کہلاتا تھا. اور وہی بحرین ہے اصل میں. آج کا بحرین مراد نہیں ہے جب ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اس کے گورنر تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ بھی اس طرح کا بھی یعنی معاملہ تھا آپ کا، یہ صلاحیت بھی تھی آپ کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر. سبھی خلفاء کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کیا، اور سبھوں نے آپ کو سراہا. آپ کے علم و فضل سے، آپ کی دیگر صلاحیتوں سے سبھی خلفاء نے جو فائدہ اٹھایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا جو معاملہ تھا نا، جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل ہو، صفین ہو، جو واقع ہوئی ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی بڑی تعداد شریک نہیں تھی. کچھ ہی صحابہ تھے جو شریک تھے اس میں. میں طرفین کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کا جو تقابل تھا، آمنا سامنا، دو طرف بھی صحابہ کی جو تعداد تھی بہت کم. صحابہ جو تھے نا وہ بہت کم تھے. صحابہ کی بڑی تعداد دونوں طرف بھی نہیں تھے، دونوں طرف سے الگ ہوئے تھے. آپ دیکھو امام ابو بکر الخلال، معروف عالم دین، علماء بغداد میں سے، علماء حنابلہ میں سے ہیں، 311 ہجری سے وفات ہیں. ان کی جو السنہ ہے میرے پاس جو 6 جلدوں میں، تو یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے متعلق مرجع کی حیثیت ہے اس کتاب کی. ابو بکر الخلال رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ جنگ جمل اور صفین میں کون کون صحابہ شریک تھے اور کون شریک نہیں تھے. اس میں جو اقوال انہوں نے ذکر کی ہیں متعدد. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ جو اوساط تابعین میں سے ہیں، 110 ہجری سے وفات ہے، ان کا بھی انہوں نے قول نقل کیا کہ ابو ہریرہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یعنی کہا کہ حاجت الفتنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتنہ واقع ہوا، جو ایک طرح سے جو ہے جنگ جمل صفین وغیرہ جو واقع ہوئے، کہا کہ ان معرکوں میں محمد ابن سیرین اکیلے نہیں ہیں، دیگر اصحاب علم ہی یہ بات کہتے ہیں کہ ان معرکوں میں کہا کہ حاجت الفتنہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000. جب یہ فتنہ برپا ہوا، جب یہ جو معرکے ہوئے، جب یہ جنگیں ہوئیں، تو اس وقت 10,000 کے قریب صحابہ تھے. کتنے؟ 10,000 کے قریب صحابہ. لیکن کہا سبحان اللہ العظیم، ان 10,000 صحابہ میں سے اس میں سے 100 بھی شریک نہیں تھے. کہا لیس منہم 100 بھی نہیں تھے اس میں، بلکہ کہا کہ لم یبلغوا الثلاثین، اس میں 30 صحابہ بھی نہیں تھے طرفین کو ملا کر کے. اتنی بڑی بات. بلکہ امام شعبی رحمہ اللہ نے 1 2 3 4 ایسے نام لے کر کے کہا کہ 5واں کوئی نہیں تھا، 5واں کوئی ہوتا تو میں کذاب ہو جاؤں گا، ایسے بولے وہ. مقصود یہ تھا کہ اتنے کم تھے صحابہ طرفین میں بھی.
بڑی تعداد میں صحابہ دونوں طرف بھی نہیں تھے، اس میں سے ابو ہریرہ بھی رضی اللہ عنہ، ہمیشہ یہ ان چیزوں سے دور ہی رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت میں نے جو ہے بہرحال جو باتیں مجھے میسر ہو سکیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ باتیں ہو سکتا ہے چھوٹ گئی ہوں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصی زندگی ایسی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا، ایک ایک جز ایک ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا آسان نہیں ہے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ میں اس کو بہت پھیلا کر کے نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ آنے والے درس میں البتہ انشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت مستقل ایک موضوع، آپ کے علم و فضل، آپ کے حفظ و اتقان، اور آپ بحیثیت قاری، بحیثیت فقیہ اس زندگی کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پھر تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ آپ پر کیے گئے اعتراضات کا جواب الگ سے دوں گا، ورنہ آج کی زندگی اور آنے والے درس ہی میں تقریباً جوابات مل گئے ہوں گے، بس اس کو الگ سے کر کے نمایاں کر کے پیش کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ابو ہریرہ کی زندگی تھی رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بالآخر یعنی آپ کا انتقال ہوا، آپ مدینہ ہی میں رہے، آپ مدینہ میں بھی گورنری کیا آپ نے 40 اور 41 ہجری کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی ہی زندگی اختیار کی، اور معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، اور مدینہ کے جو فضائل ہیں، مدینہ کے متعدد فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں خود ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کتاب الحج کے اواخر میں ہے، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا يصبر على لأواء المدینہ وشدتها احد من امتی۔ مدینہ کی جو تنگی ہے، مدینہ کی جو جو فضا کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے جو بھی مشقتیں اور جو ہے پریشانیاں جو ہوتی ہیں، اس سلسلے میں میری امت کا کوئی بھی فرد مدینہ میں رہتے ہوئے صبر کر لیتا ہے، صابر رہتا ہے، جم کر کے رہتا ہے، وہاں سے نکل کے جاتا نہیں ہے، تو کہا کہ کنت شفیعا یوم القیامت او شہیدا، میں اس کے حق میں شفیع ہو جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ شہید سے مراد گویا کہ گواہی دینے والا، یہ او تنویع ہے، وہ شک کے لیے نہیں ہے، یعنی میں اس کے حق میں شفیع ہو جاؤں گا، اگر وہ گنہگار ہے تو اس کے حق میں شفیع رہوں گا، اگر وہ محسن ہے، اچھے نیک کام کے ہیں تو میں اس کی گواہی دوں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے مدینہ میں، دیگر صحابہ نہیں تھے، تو یعنی دین اور علم کے لیے ہی، اللہ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے وہ باہر گئے، لیکن جو مدینہ میں رہے یقیناً ان کی ایک فضیلت ہے، اس میں سے ابو ہریرہ بھی پوری زندگی وہی نکالی آپ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بکثرت یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم انی احب لقاءک فاحب لقائی، کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو بھی میری لقاء میری لقاء تجھ سے ہو جائے اور تیری لقاء مجھ سے ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد علی الفور مجھے دفنایا جائے، زیادہ دیر نہ رکھا جائے، اور پھر اس طرح کے جو رسم و رواج اور جو بھی چیزیں خرابیاں ہیں ان سب سے جو ہے گریز کیا جائے، اور علی الفور میری تدفین ہو۔ 50 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ جو وادی عقیق ہے وہاں پر آپ کا انتقال ہوا۔ بہرحال عصر کے بعد آپ بقیع الغرقد میں آپ مدفون ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق بہرحال میں نے کافی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، معاف فرمائے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے دفاع میں کوئی کمی قصور ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے متعلق گفتگو کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، سعادت ہے، بلکہ ہمارے واجبات میں سے ہے، ہماری ضروریات میں سے ہے۔ ہم زبان نہ کھولیں، نہ بتائیں، نہ کہیں، تب بھی شاید ہم آثم ہو جائیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔